السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس. ہمارے ساتھ کریں خبر محمدی صاحب موجود ہیں. کر صاحب سے آج ہم کویسچن کریں گے. السلام علیکم کر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا کر صاحب، ہمیں یہ بتائیں کیا خواب کا جادو کے ساتھ کوئی تعلقات ہیں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی محمد اویس صاحب، خواب کے ساتھ جادو کا بہت ہی گہرا تعلق، کیونکہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر اللہ خوشخبری دیتا ہے اپنے بندے کو. جی جی. خوشخبری صحت کی طرف لے جانے کے لیے اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے اور آپ کو یہ مسئلہ ہو چکا ہے. اور خواب کے اندر انسان کو مختلف چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے خواب میں ایک کتا ہے، اس نے ڈسا ہے ٹانگوں کو یا جسم کو. اسی طرح خواب میں انسان دیکھتا ہے کہ چھپکلی ہے وہ میرے پیچھے لگی ہے، یا بہت زیادہ چھپکلیاں ہیں. یا خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ میرے اوپر دباؤ آ گیا. اور اسی طرح خواب کے اندر انسان اس کے علاوہ سانپ دیکھتا ہے، اژدہا دیکھتا ہے، یا موذی چیزیں، یا بہت زیادہ جانور پیچھے لگے ہیں. تو ایسی چیزیں اس کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. بس اوقات جنات بھی واضح نظر آتے ہیں، شیاطین بھی نظر آتے ہیں، سائے نظر آتے ہیں. یہ چیزیں اس کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کس مریض پر ہوتی ہیں؟ جس کو جادو کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک خواب بننے شروع، تاکہ انسان یہ خوابوں کو دیکھ کر اپنی رہنمائی بر وقت قرآن و حدیث سے حاصل کر لے. بس اوقات علاج بھی نظر آ جاتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا اور دو فرشتے آئے، ایک سار والے پاؤں، سار کی طرف، ایک پاؤں کی طرف. ایک نے کہا آ ہوا ہوا، دوسرے نے کہا نعم ہوا ہوا. مطلب یہ تھا کہ یہ وہی بندہ ہے نا. دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہے جس کے اوپر جادو ہوا. تو اس نے کہا کس نے کیا؟ کہا لبید بن عاصم نے کیا. اس نے کہا کہاں کیا؟ ان کا زروان کنویں میں. کس چیز پہ کیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر جادو کیا. علاج کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. ناظرین، اس میں جو بات غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کا نا ترجمہ اور تفسیر لازمی پڑھ لیں. چلے ایک بار ہی پڑھ لیں، لیکن غور سے پڑھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ہمیں ترجمہ نہیں ویسا بتا، اور ہم اس کے معنی کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کے اوپر غور نہیں کرتے. جی بالکل ایسا. اگر غور کریں تو اللہ نے بہت کچھ رکھ دیا ہے اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ویسے بھائی بڑی دعائیں پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ دو صورتیں نہ پڑھتا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، کیونکہ رسول اللہ بڑی دعائیں پڑھتے تھے. جب یہ دونوں نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی تلاوت شروع کر دی. اللہ فرمایا اگر میں اس کی تلاوت نہ کرتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. اللہ، یعنی کہ جادو کر کے ایسی کنڈیشن کر دیتے. تو اس میں ناظرین یہی سمجھ آتی ہے کہ خواب سے بہت تعلق ہے اس کا. اللہ تعالیٰ بندے کی رہنمائی کرتا ہے، صرف ویسے بھائی اس معاملے میں ہی نہیں، دنیا کاروبار ہے، بزنس ہے، بچی کا رشتہ ہے، بچے کا رشتہ ہے، اللہ رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. ہاں انسان اگر اس کو فالو کر لے، غور کر لے تو اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں. تو اس لیے جو عموماً خواب آتے ہیں وہ بھی میں نے ڈسکس کر دیے. اور بچوں کا خواب سے تعلق، ان کے خواب کا جادو کے سے تعلق پھر انشاءاللہ یہ نیکسٹ ٹائم پہ اس کے اوپر بھی بات ہوگی. تو اس میں یہی ہے کہ جو چیزیں تھیں وہ اہم میں نے رکھ دی. بہت شکریہ. جی ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي